میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر دو مختلف چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے, الیکشن کمشنر بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, لیکن جو الیکشن کمشنر کے صاحب کے جب سے وہ آئے ہیں اور جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں. اب جو لیٹسٹ پرابلم جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی جو رپورٹس بنائی اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جو ڈیٹا تھا اس کو اس سے غائب کر دیا گیا, اس کو اس سے نکال دیا گیا, اور ایک ایسے اعتراضات بنائے گئے, رپورٹ میں لگائے گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینی ہے. اب مثلاً جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو نکالا گیا یہ بنیادی طور کے اوپر ایک کمپنی ہے اسمارٹ میٹک. اسمارٹ میٹک جو تھی اس نے ایک پریزنٹیشن الیکشن کمیشن کو دی اور اس میں انہوں نے مختلف ممالک کا جو ای وی ایم استعمال کر رہے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا. اب یہ جو ایک پریزنٹیشن ہے جس کو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور جو ادھر بھی جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیے یہ فلپائنز کی رپورٹ ہے. اس میں 2007 کا جو الیکشن تھا وہ پیپر بیس الیکشن تھا. پیپر بیس الیکشن میں 2007 میں 6 ہفتے لگے تھے ان کا نتیجہ آنے میں. 2010 میں انہوں نے پہلا الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم کے اوپر کیا اور چند گھنٹوں میں ان کا رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا, اور پھر انہوں نے 2019 میں دوبارہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن کیا جو کہ چند گھنٹوں میں آ گیا. اب اس کے اوپر ٹرسٹ دیکھیے ان الیکشنز جو 2007 کے الیکشنز تھے ان میں جو کل ٹرسٹ عوام کا الیکشنز پر تھا وہ 35% کا تھا. 2010 میں یہ ٹرسٹ بڑھ کر 75% کا ہو گیا اور 2019 میں یہ ٹرسٹ بڑھ کر 89% کا ہو گیا. الیکشن پٹیشنز جو تھیں وہ 2007 کے الیکشن میں جو پیپر بیسڈ الیکشن تھے ان میں 1000 الیکشن پٹیشن فائل ہوئی. 2010 کے الیکشن میں کل پٹیشن جو فلپائن میں داخل ہوئیں وہ 49 تھیں, اور پھر چند اس کے بعد جو 2019 میں ان کا الیکشن ہوا اس میں جو کل پٹیشن تھیں وہ 11 داخل ہوئیں. اسی طریقے سے 2007 کے الیکشن میں 100 پریزائڈنگ آفیسر جو الیکشن ریلیٹڈ وائلنس تھا اس میں وہ مارا گیا اور وہ قتل ہو گیا, بیکاز آپ کو پتہ جھگڑے ہوتے ہیں الیکشن میں اور وہ ہوا. لیکن 2010 اور 2019 کے جو ای وی ایم کے اوپر الیکشن ہوئے ان میں ایک بھی جو الیکشن ریلیٹڈ وائلنس میں کسی پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ تھی, اس کے ساتھ باقی ملکوں کی رپورٹس جو تھیں وہ بھی شامل کی گئیں. فار ایگزامپل اسٹونیا کی رپورٹ جو ہے وہ دی گئی, ڈومینیکن ریپبلکن کی رپورٹ دی گئی. یہ رپورٹ میں آپ کو سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ فلپائن کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کے مسائل تقریباً ویسے ہیں جیسے کہ پاکستان سے متعلق ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے یہ جو امپورٹنٹ جو مواد جس کو ریفر کیا جانا تھا اس کو اپنی رپورٹ میں شامل نہیں کیا اور اس کو اس سے نکال دیا گیا. 2011-12 میں جب یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا, پہلے تو یہ غلط فہمی دور کیجیے کہ ہم نے یہ ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ یہ سال پہلے شروع ہو گئی ہے یا 6 مہینے پہلے شروع ہو گئی ہے. 2011 سے مسلسل یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جانا ضروری ہے, اور پائلٹ پروجیکٹس ہوئے. چکوال کے اندر جو ہے وہ الیکشن اس کے اوپر ہوا, پشاور میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر ہوا, اور ان کی جو ٹیسٹیمونیلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ بہت شفاف ہوئے ہیں. اس کے اوپر جو اعتراضات 37 اعتراضات ابھی الیکشن کمیشن نے کیے ان میں سے جو 10 اعتراضات ہیں وہ ای وی ایم کے متعلق ہیں. وہ میں شبلی فراز صاحب پہ چھوڑوں گا کہ وہ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ وہ کیا اعتراضات تھے اور ان کا کیا, اور بہت ہی ڈھونڈے اعتراضات تھے جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے. اب دیکھیں مسئلہ کیا آ رہا ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. اپوزیشن
اور چیف الیکشن کمشنر ایک ہی زبان بول رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا. ہر ادارے کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. جو پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اوپن جا سکتے ہیں، وہ بات بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو جوڈیشری ہے یا الیکشن کمیشن ہے وہ ہی اپنے آپ کو ایز این اپوزیشن لیڈر پورٹرے کرنا شروع کر دیں. اپوزیشن لیڈر جو حکومت کا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ تجزیہ ہے اور ہماری یہ رائے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اور ای وی ایم کو جس طریقے سے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہ مثبت جو مٹیریل تھا اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ جو ریفارمز، جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے اس کے وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف ہیں. اب دیکھیے، الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو، الیکشن کمشنر نے جو الیکشن کروائے ہیں تمام الیکشن متنازع رہے ہیں. جہاں پہ جو بندہ ہارا ہے وہ کہتا ہے الیکشن صحیح نہیں ہوئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مٹیریل لے کے آئیں، اپنی رائے لے کے آئیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیسے انتخابات جو ہیں وہ کرانے چاہیے. یہاں پر میں جو دوسرے دو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیے اور الیکشن کمشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے. اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کردار یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ممبران کی تقرری نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن ابھی مکمل نہیں ہے تو وہ بنیادی فیصلے کرنا شروع ہو جائے. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہم حلقہ بدیاں کریں گے، پھر ان نادرا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن وہ جو اپنا لسٹس ہے. اب یہ ٹیکنالوجی سے نابلد ہونے کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو نادرا کا اور الیکشن کمیشن کا اس وقت جو چلا. نادرا نے کتنی بڑی یہ سہولت پاکستان میں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اپنے ان اداروں کو ان کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے جنہوں نے اتنا زبردست کام کیا. پاکستان دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے مشین ریڈیبل آئی ڈی کارڈ جاری کیے. ہر آئی ڈی کارڈ ہمارا جو ہے وہ اس کو مشین ریڈیبل بھی ہے اور اس کو وہ بہت ہی زبردست ڈیٹا جو 22 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ الیکشن ہمارا نادرا مینٹین کرتا ہے. پاسپورٹ مشین ریڈیبل جاری کرنے والا پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا. اب نادرا نے یہ کیا ہے کہ جب آپ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں اور آپ کی عمر 18 سال سے زائد ہے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پورا نیا پروسیس بنانا پڑتا تھا ووٹ کے لیے. اور یہ بھی ہماری حکومت آنے سے پہلے 2017 سے یہ بل ہو گیا جس میں آپ نے جو نادرا ہے اب یہ کرتا ہے کہ جو ہی آپ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ آٹومیٹک درج ہو جاتا ہے. آپ نے پریفرنس دینی ہوتی ہے کہ آپ مستقل پتے کے اوپر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یا عارضی پتے کے اوپر ووٹ ڈالنا پڑتا ہے، اور یہ ایک فارم میں آپ ٹک کرتے ہیں، اس کا مطابق چلا جاتا ہے. اب اس کو اگر دوبارہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپس میں ایک ٹیکنالوجی کو ناکام بنانے میں لگ پڑے گا تو یہ ایک اور بڑا کرائسس شروع ہو جائے گا. سو اپوزیشن کو بھی میں یہ کہتا ہوں، خود جب پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب جو تھے 2016 میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور جاوید مرتضیٰ عباسی یہ لوگ گئے تھے فلپائن میں، انہوں نے یہ سارا نظام دیکھا بھی تھا، تو اس کے بعد آ کے شاہد خاقان، جاوید مرتضیٰ عباسی نے، عارف الوی صاحب نے، ان سب نے اپریشیٹ کیا تھا. میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں، کبھی کوئی کام ملک کے لیے سوچ کے کیا کریں. نہ آپ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل آپ نے نہیں دیکھا، آپ خود ہی جا کے پہلے دھرنے میں شامل ہو گئے، بعد میں آپ کو شرمندگی ہوئی جبکہ جو میڈیا کی آرگنائزیشنز ہیں وہ حکومت کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے پہ جو ہے وہ رضامند ہوگی، تو اب آپ کی کیا حیثیت رہ گئی. اسی طریقے سے الیکشن یہ جو ای وی ایم ہے یہاں پہ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی جب آپ یہ بل جو ہے جب پارلیمنٹ سے اپروو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ خود ایک وقت میں حمایت کر رہے ہیں، دوسرے دن ہر وہ کام جو حکومت نے کرنا ہے اس کے مخالف آپ نے بات کر لینی ہے کہ جو بھی ہوگا، شیطان بھی باہر دھرنا دے کے بیٹھے گا تو ادھر مریم نواز پیچھے کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف شہباز شریف بیٹھ جائیں گے، دوسری طرف بلاول بیٹھ جائیں گے اور سارے شیطان کے ساتھ مل کے تالیاں بجانا شروع کر دیں گے. یہ تو اپوزیشن نہیں ہوتی، نہ ہی اس قسم کا
کبھی اپوزیشن جو ہے اس کا کوئی رویہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کچھ باتوں کے اوپر اپنی سوچ سے بڑی سوچ رکھ کے چلتے ہیں, اور آپ کو تھوڑی بڑی سوچ رکھ, آپ ریفارمز, ہم نے 49 ریفارمز لا کے جو ہے یہاں پہ دیے ہیں, آپ 49 ریفارمز کو مسترد کر دیں, آپ اپنے ریفارم لے کے آ جائیں, کہیں یہ ریفارم صحیح نہیں ہے, ہم ان کی جگہ یہ ریفارمز دیتے ہیں, ان کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ہر بندہ اس کے اوپر متفق ہے کہ ہمارا موجودہ الیکشن سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. لیکن جب ہم اصلاحات کرنے جا رہے ہیں, ہر قدم کے اوپر آپ روڑے اٹکا رہے ہیں. آپ ہماری اصلاحات کو نہیں مانتے, آپ اپنی اصلاحات لے کے آئیے, اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کریٹ کرتے ہیں, اس میں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ ایک بالکل سمجھیے کہ انتہائی نالائق بچوں پہ مشتمل ہے, جنہوں نے اپنی کلاس میں کبھی زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا, اور اس کے بعد محتمم سے مل کے ایگزام پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عمران خان تو ان الیکشنوں سے پہلے 2016 سے تو بالکل ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ پی ٹی آئی اس ای وی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے, الیکٹورل ریفارمز کو سپورٹ کر رہی ہے. اب آ کر کے یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے کہ ہم اس کو اب سپورٹ کرنا شروع ہیں, اب ہم امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کو جو ترامیم چاہیے وہ ہمیں بتائیں, جس طرح سے شبلی فراز صاحب ہر جگہ یہ مشین آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی کمی ہے وہ آپ کے آ کے بتائیے کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے, اس کو کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک میں نہ مانوں کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگوں کا جمہوریت کے اوپر سے اعتبار کمزور ہوگا اور ایک جمہوریت کمزور ہوگی. فری اینڈ فیئر الیکشنز جس کے لیے عمران خان کی بنیادی جدوجہد ہے, یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا 2016 میں جس میں 4 حلقے کھولنے کا کہا گیا تھا, اور وہ 4 حلقے بعد میں کھلے, اور وہ چاروں حلقوں میں آپ نے دیکھا کہ جو حلقے کھولے پتہ چلا بعد دھاندلی ہوئی ہے, وہاں پہ ری الیکشن ہوا. اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اب ہم یہ کہہ رہے, کبھی پاکستان میں کسی حکومت نے یہ نہیں کیا کہ وہ ریفارم کی بات کر رہی ہو, وہ اصلاحات کی بات کر رہی ہو, ہمیشہ اپوزیشن یہ باتیں کرتی تھی. یہ پہلی بار حکومت کہہ رہی ہے اصلاحات کرتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے موجودہ جو سسٹم ہے وہ بھی نہیں چاہیے, اور کیا کرنا ہے وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے. لہٰذا میں 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اپنے آپ کو تنازعات سے علیحدہ کریں, یہ ان کے عہدے کے منافی ہے جس قسم کی سرگرمیاں وہ اس وقت کر رہے ہیں. اور اگر وہ تنازعات سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے, ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سیاست میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, پھر ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے کے وہ سیاست میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی کرے. اور دوسرا میں اپوزیشن سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں سے آگے کی سوچ رکھیں, اور اصلاحات میں آپ کو یہ 49 پوائنٹس پسند نہیں ہیں, آپ اپنی اصلاحات لے کے آئیں, اور ای وی ایم میں آپ اس کو اسٹڈی کریں پہلے, اور اس میں آپ بتائیے جو بہتری آپ چاہتے ہیں ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگلے انتخابات ہر صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ اور غیر متنازع ہوں اور شفاف ہوں. اس بات کے اوپر انسسٹ کرنا کہ ہم پچھلے انتخابی سلسلے کو جاری رکھیں گے یہ نامناسب ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا کانسیپٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اب میں شبلی فراز صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ای وی ایم سے متعلق اعتراضات ہیں ان کی تفصیل اور جواب سے آگاہ کریں. شکریہ انفارمیشن منسٹر صاحب. اکثر باتیں انفارمیشن منسٹر صاحب نے کر دی ہیں, میں کچھ اس میں تھوڑا سا وہیں پہ اس سے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس چیز کی اپنی دوران حکومت جس طرح کہ کہا گیا ایک سنجیدہ کوشش کی کہ جس میں ہم بحیثیت حکومت, حالانکہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے پاس کئی ایسے وسائل ہوتے ہیں, کئی ایسے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جس سے میں کہ اس کو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے اور وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ان کے ماضی کو جانتے ہوئے جس میں انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں
نیوٹرل امپائرز انٹروڈیوس کرائے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کی میچوں میں کبھی کوئی تنازع ایسا کھڑا نہیں ہوا. یہی کام وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے ذریعے ٹیکنالوجی کو راستہ دیے ہوئے ہم یہی مقصد اپنی سیاسی اس میں میدان میں بھی یہ انٹروڈیوس کرائیں. اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ ہم نے یہ بات بہت عرصے سے پہلے کی ہوئی ہے, اور یہ ایکچولی 2009 سے ہم نے کی. پھر 2018 کے الیکشن میں جب سپریم کورٹ میں بھی بات ہوئی, جس میں کہ آئی ووٹنگ کی بات ہوئی, اس میں یہ کہا گیا کہ 3 مہینے ہیں, کم ٹائم ہے, لیکن انسٹرکشنز ہمیشہ سپریم کورٹ کی آپ ڈیسیجنز لے لیں, آپ جوڈیشل کمیشن کے رپورٹ کو دیکھ لیں. ان ساری چیزوں کو 2010 میں جو الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ کی ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ اس پہ سب طے تھا اور ہر ایک کہتا ہے. اور آخری ڈیسیجن جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے جسٹس اطہر مدلہ نے, وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال یہ کوئی مریخی کام نہیں ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیا جانا چاہیے. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹیکنالوجی کے لیے ایک کانسیپٹ, ایک پروٹوٹائپ بنایا, جس میں کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کے عوام کو, سیاسی جماعتوں کو ہم نے یہ دعوت دی کہ وہ آئیں, اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو دیکھیں. لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن نے جو تعاون جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل نہیں کیا. اور وہ کس طرح؟ نمبر 1 کہ انہوں نے ایک ایسی, جبکہ پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں کہ وہ ڈسکس کر رہے تھے الیکٹورل بل کو, الیکٹورل ریفارم بل کو, انہوں نے ایک غیر سرکاری طور پہ لسٹ دے دی 37 پوائنٹس کی کہ جی یہ اس میں قباحتیں ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں. اب ایک تو یہ تھا کہ جو اس کو اگر ہم نے جب تجزیہ کیا تو اس میں ظاہر یہ ہوا کہ جو 27 پوائنٹس تھے ان 37 میں سے وہ 27 پوائنٹس الیکشن کمیشن کی اپنے خلاف ایک چارج شیٹ تھی. انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو انکیپیسٹی ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اور جو ٹیکنیکل سائٹ پہ جو تھی, جو کہ 10 پوائنٹس تھے جو کہ کورسپونڈ کرتے تھے اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو, وہ جو ہے تو انہوں نے جو دیے جس کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے اس مشین سے, کیونکہ انہوں نے یہ تکلیف ہی نہیں کی کہ وہ اس مشین کو دیکھ سکیں اور اس میں دیکھیں کہ جو پوائنٹس وہ مینشن کر رہے ہیں وہ آیا اس کو جو ابھی پریزنٹ جو کانسیپٹ پروٹوٹائپ میں دیے ہوئے اس کو وہ حل کرتی ہے یا نہیں. کہیں سے پوائنٹس اٹھائے اور ڈال دیے گئے, اور اس میں ایسے مذاق خیز قسم کے پوائنٹس بھی تھے جس کا کہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے. اور جو بھی انہوں نے جو 10 پوائنٹس ہیں کہ لیک آف بیلٹ سیکریسی 100% اس مشین میں ہے, لیک آف ووٹر انانیمٹی 100% گارنٹیڈ ہے, لیک آف ٹرانسپیرنسی 100% اس میں ہے, ہیکیبل اینڈ ٹیمپر پرون بالکل نہیں ہے, اور بائسنس آف مشین, یعنی کہ مشین تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ اس کا کوئی دماغ یا احساسات ہوتے ہیں اور وہ کوئی اپنی اس کی کوئی پریفرنسز ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے یا کسی کو ناپسند کرتا ہے. پھر اس میں لکھی گئی کہ ری یوزیبلٹی آف ٹیکنالوجی, ایزی اپگریڈیشن انڈیجنس. یہ حالانکہ یہ پلس پوائنٹ ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ مشین چونکہ ادھر ہی بنی ہے تو اس کو اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو دوبارہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اور لیک آف ایویڈنس ان الیکشن ڈسپیوٹ بالکل غلط ہے. جتنی کلیئر یہ اپنے پوسٹ الیکشن آڈٹ کے لیے جو یہ مشین کے جو پرفارمنس ہے وہ آج تک کسی میں نہیں ہوئی ہے. پھر جو ہے تو جو ٹیکنیکل چیلنجز آف گریڈیشن وہ بالکل نہیں ہے کیونکہ بنی یہیں پہ ہے. لیکن مقصد دیکھیں, ہماری حکومت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی آپ نے یہی مشین استعمال کرنی ہے. نو, ہم نے ایک کانسیپٹ دیا ہے, ایک راستہ دیا ہے کہ جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو انسٹرکشنز تھی کہ ہم اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومتیں غیر مستحکم رہی ہیں, ایک پولیٹیکل کرائسس رہا ہے بڑے عرصے تک, جس کی وجہ سے پوری گورنمنٹس کی جو ڈیلیوری ہے اس میں بھی افیکٹ پڑا ہے. تو اس چیز کو ہم حل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا راستہ دیا ہے, یہ ہم نے پروٹوٹائپ بنایا ہے. یہ مشین بے شک آپ استعمال نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ اس میں انوالو تھا میں یہ آج آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. بے شک اس مشین کو آپ نہ استعمال کریں. بات اس مشین کی نہیں ہے, بات کانسیپٹ کی ہے, بات نیت کی ہے. اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے آپ جو بھی الیکشن کمیشن وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی یہ مشین, جس میں کہ یہ بائی دا وے یہ جو مشین بنائی تھی ہم نے, یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکوائرمنٹس دی, اپنی کوئی 72 ریکوائرمنٹس دی. جب اس سے شروع کرنے سے پہلے ہم نے ان سے مانگا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک مشین میں کیا کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ پر, اور ہم نے یہ ساری مشین اس کو حل کرتی ہے.
لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں کہ یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں جس سے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ کہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کھلم کھلا بتاتا ہوں، اگر یہ عمران خان ہی ایسے کام کر سکتے ہیں اور کوئی لیڈر نہ اس میں وہ سنسیریٹی ہے نہ یہ ہوگا، یہ بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 پہ اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ آج بھی جو قانون، جو رائج قانون ہے، جو الیکٹورل ریفارم 2017، اس کا آرٹیکل 103 آپ اگر پڑھیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پائلٹ پروجیکٹس کرنے ہوں گے، اور آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 8-10 مہینوں میں کوئی 10 الیکشنز بائی الیکشنز ہوئے ہیں، کیوں نہیں الیکشن کمیشن کو یہ خیال آیا کہ وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے تو اس میں کریں، کسی بھی حلقے میں کریں؟ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے، جو کہ بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ اگر ہم اس ملک کی جمہوریت کو، اس ملک کے پارلیمنٹ کا وقار بحال کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن غیر متنازع ہوں، جس طرح کہ آپ کو فلپین کی مثال بھی دی گئی، ڈیٹا بھی دیا گیا کہ کتنا فرق پڑا ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، ان کے جتنے بھی تنازعات تھے، ان کی جو پیٹیشنز تھیں، ان کی تعداد کتنی کم ہوئی، اور اسی وجہ سے ہے کہ فلپین ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھی اس کہانیوں کو چھوڑ کے آگے جائے، یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے جڑے رہیں اور اسی تنازعات میں ہمارے 4-5 سال ہمارے گزر جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان کو بتانا ہوگا، دکھانا ہوگا کہ جی وہ سیریس ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا اس مشین کے بارے میں یا اس ٹیکنالوجی کے بارے میں ای وی ایم کی بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں آیا وہ ایک اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس ہسٹری میں چلے جائیں گے الیکشن کمشنر جو بھی اس وقت کے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہسٹری میں ان کا نام آئے تو وہ اس ٹیکنالوجی ریلیٹڈ الیکشنز کروانے میں نظر آنا چاہیے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا، کہ وہ اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اور اس ملک کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ترقی کا سفر، اپنے الیکشنز غیر متضرر کرنے کی منزل کی طرف پہنچے، جو سفر پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کیا ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے، ہمیں اس بات پہ، کیونکہ ہمارے لیڈر کی کمٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 2023 کے الیکشن، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، اگر الیکشن کمشنر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ ان کا تاریخ میں نام آئے، یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ویسے ہی ایک عام سا ایک ون آف دا سو مینی آلسو پلیڈ والے ہوں، وہ پھر ان کی چوائس ہے، اور میرا خیال ہے کہ ملک یہ چوائس دے نہیں سکتا، اس کا متحمل ہم ہو نہیں سکتے ہیں کہ ہم کسی کی ذاتی منشا کے مطابق قومی فیصلوں کو عمل درآمد یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہم اس میں شامل ہوں۔ تو میرا خیال ہے یہی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں؟ جی